ہم ایک بار پھر خدا یسوع مسیح کے بڑے شکر گزار ہیں اس وقت کے لیے، اس گھڑی کے لیے کہ خداوند قدوس نے ہماری زندگی میں یہ انمول خوبصورت وقت دیا تاکہ ہم خداوند کی خوبصورت باتوں کے ساتھ آ سکیں اور اس کے پاک کلام کو شیئر کر سکیں۔ یقیناً اگر خداوند یہ آسمان سے عطا نہ کرے، زمین پر کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا۔ اس لیے ہم خداوند کی بڑی شکر گزاری کرتے ہیں ان خوبصورت لمحات کے لیے، اس وقت کے لیے، اس گھڑی کے لیے۔ اور آج ہم خداوند کے پاک کلام میں سے جو حصہ دیکھیں گے یہ بڑا ہی اہم اور خوبصورت حصہ ہے۔ اور آج ہم کلام اقدس میں سے خوشی کی للکار کے بارے جانیں گے، اور آج ہم سیکھیں گے کہ خداوند کے حضور سے ہمیں کامل شادمانی، کامل خوشی ملتی ہے۔ اور آج ہم خوشی کی للکار کے بارے خدا کے پاک کلام میں سے اپنے ہدایت کے لیے جانیں گے۔ اکثر اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر ہمیں کوئی للکارتا ہے، ہمیں کوئی اکساتا ہے، ہمیں کوئی ڈیگریڈ کرتا ہے، ہمیں کوئی نظر انداز کرتا ہے، تو ہمیں یہ لفظ کہتے ہیں ہم کہ ہمیں اس بندے نے للکارا ہے، یعنی اس بندے نے میری کمزوری کو دیکھ کر اس نے مجھے اس بات کے لیے اکسایا ہے، مجھے مجبور کیا ہے کہ میں اگرچہ کمزور ہوں تو میں بھی لڑنے کے لیے کھڑا جاؤں۔ للکار جو ہے یہ وہی کرتا ہے جس کے اندر گھمنڈ، غرور، تکبر، دولت کا اس کے اندر غرور ہوتا ہے اور وہ اپنی طاقت پر بڑا مان کرتا ہے، وہی دوسروں کو للکارتے ہیں۔ لیکن آج ہم جسمانی للکار کے بارے نہیں جانیں گے، بلکہ آج ہم روحانی للکار کے بارے جانیں گے اور خوشی کی للکار کے بارے سیکھیں گے۔ یقیناً جب ہم خوشی سے للکارتے ہیں، جب ہم خداوند کا نام لے کر للکارتے ہیں، تب ہم ابلیس کے قلعوں کو تباہ کرتے ہیں، تب ہم ابلیس کے ان سارے منصوبوں کو یسوع کے نام سے کینسل اور رد کرتے ہیں۔ اگر آج ہمارے اندر خداوند کی للکار نہیں ہے، اگر آج ہمارے اندر اس کا ترس نہیں ہے، ہم کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ بلکہ آج ہم کلام میں سے اس خوبصورت اہم اور بڑے انمول ٹاپک کے بارے جانیں گے۔ ہم اپنی ہدایت کے لیے اور اپنی رہنمائی کے لیے دیکھیں گے زبور 32 اور اس کی 11ویں آیت پر غور کریں گے۔ خدا کے پاک کلام میں اس طرح سے مرقوم ہے، اے صادقو خداوند میں خوش و خرم رہو، اے راس دلو خوشی سے للکارو۔ پاک کلام کے پڑھے، سنے، سمجھے اور قبول کیے جانب اس کی خاص برکت ہو۔ جب ہم خداوند کے پاک کلام میں خوشی کی للکار پر توجہ کرتے ہیں، دھیان کرتے ہیں، اور پاک کلام میں جو پہلے 2 لفظ لکھے ہیں بڑے ہی جلالی خوبصورت لفظ ہے، اور کلام میں لکھا ہے اے صادقو، یعنی خدا ان سے پرومس نہیں کرتا جو جھوٹ پر تکیہ رکھتے ہیں، جو اپنی ظاہری شان و شوکت پر تکیہ کرتے ہیں، بلکہ خداوند کے کلام میں اگر ہم دیکھیں تو زبور 32 میں کیا لکھا ہے؟ اے صادقو، یعنی جو صداقت کے ساتھ چلتے ہیں، جو سچائی کے ساتھ چلتے ہیں، جو اپنے مقصدوں کے لیے اپنی وہ آپ کیسے جسمانی خواہشوں کے لیے کسی کو نقصان نہیں دیتے، خداوند ان سے کیا پرامس کرتا ہے کہ خداوند میں خوش و خرم رہو۔ اگر ہم صادق کے لفظی معنی پر غور کریں تو صادق کا کیا مطلب ہے؟ صداقت کے ساتھ جو چلتا ہے، جو سچائی کے ساتھ چلتا ہے۔ اکثر ہم زبور گاتے ہیں کہ کمنڈیاں کوڑ او نہیں جاندا، نہ جھوٹیاں نہ رکھدا او یاری۔ خدا کے پاک کلام میں جب ہم صادق کے لفظ پر غور کرتے ہیں تو خدا کے کلام میں خدا کے لیے جو لفظ لکھے ہیں، لکھا کہ خدا صادق القول ہے، کیونکہ وہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، اور خدا صادقوں سے پرامس کرتا ہے۔ اور خدا ان کو کیا کہتا ہے کہ خدا ان میں خوش و خرم رہو۔ اگر ہم زبور کی کتاب میں دیکھیں، زبور 118 میں،
تو وہاں پر خداوند وعدہ کرتا ہے، اور کلام میں لکھا کہ صادق کے خیمہ کے اندر شادمانی اور نجات کی راگنی ہے۔ صادق کے گھر کے اندر، اس کے گھر کے اندر نہیں جو دوسروں کے لیے نقصان چاہتا ہے، جو دوسروں کے لیے پلاننگ کرتا ہے، لیکن خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ صادق کے خیمہ کے اندر، صادق کے گھر کے اندر، اس کے گھر کے اندر ماتم نہیں ہے، سوگ نہیں ہے، بلکہ کامل شادمانی ہے۔ کلام اقدس میں لکھا کہ راس دلو، جو راس دل ہیں، جو خدا سے محبت کرتے ہیں، کلام میں لکھا جو راس دل ہیں وہ خدا کے جلال کو دیکھیں، وہ خدا کے نور کو اپنی زندگی میں لے لیتے ہیں۔ اور اگر ہم کلام اقدس میں دیکھیں تو کلام میں اگر ہم باغ عدن کے اوپر اکثر غور کرتے رہتے ہیں، خدا نے جب باغ عدن کو لگایا تو اس نے آدم کی زندگی کے اندر کوئی ایسی بات نہیں رکھی جس سے وہ پریشان ہو، اس کا ساتھی بنایا اس کی خوشی کے لیے، اس نے بہت کچھ کیا۔ اگر ہم باغ عدن کے مطلب پر غور کریں تو یہ خوشی ہے، جوائے ہے، شادمانی ہے۔ خدا نے جب پہلا انسان بنایا تو اس کے لیے اس نے شادمانی وہاں پہ رکھی، حقیقی شادمانی میں وہ رہتا تھا۔ اور کلام میں اگر ہم دیکھیں کہ خوشی کیا ہے، خدا سے ملاقات کرنا، اس سے بڑی خوشی کیا ہو سکتی ہے؟ کلام میں لکھا خدا ٹھنڈے وقتوں میں آدم و حوا سے کیا کرتا تھا؟ باتیں کرتا تھا، لیکن جب انہوں نے نافرمانی کی تو خدا نے انہیں باغ عدن سے باہر نکال دی۔ آج بھی شاید ہماری زندگی میں خدا نے بہت بلیسنگ، برکت رکھی ہے، لیکن ہمیں وہ راس نہیں آتی۔ خوشیاں دیتا ہے، خوشی بخشدہ تینو کردہ نہال، وہ برکات سے بھر دیتا ہے، خوشیوں سے نہال کر دیتا ہے، لیکن ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں اور ہم اس سے برکت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم کلام اقدس میں دیکھیں تو پاک کلام میں بڑی خوبصورت بات پالوس رسول کہتا ہے۔ ہم اکثر اپنی خوشی کا راز بہت زیادہ واقفیت میں سمجھتے ہیں، ہم اپنی خوشی کا راز بینک بیلنس میں سمجھتے ہیں، ہم اپنی خوشی کا راز بہت زیادہ جائیداد میں سمجھتے، اچھی گاڑی میں سمجھتے ہیں، لیکن اگر اتنی چیزیں ہوں، بہت ساری میڈیسن کھاتے ہیں، ہم ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں، یقین کریں یہ خوشی نہیں ہے، یہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ اور پالوس رسول اس کا حل نکالتا ہے، پالوس رسول اس خوبصورت بھید کو بیان کرتا ہے۔ اگر ہم کلام میں دیکھیں تو کلام میں لکھا کہ ہر وقت خوش رہو، بلا ناگاہ دعا کرو۔ ہمارا راز، ہماری برکت، ہماری خوشی دنیاوی چیزوں سے نہیں، بلکہ ہماری خوشی جو ہے وہ دعا کرنے میں ہے، وہ خدا کے حضور جھک جانے میں ہے۔ حنا کی زندگی پہ غور کریں تو حنا کی زندگی کے اندر بڑی مایوسی آ گئی۔ حنا کو ڈاکٹروں، طبیبوں نے کہا تو اپنا علاج نہ کروا، پیسے نہ اجاڑ، تیرے اولاد نہیں ہو سکتی، تو بھانج ہے، یہ برکت تجھے نہیں مل سکتی۔ لیکن اس نے اپنے دل میں اس بات کو رکھ لیا کہ میں خدا کی حضوری میں جاؤں گی، جو برکت خوشی مجھے دنیا نہیں دے سکی، وہ برکت خوشی مجھے خدا ضرور دے سکتا ہے۔ آج اگر آپ نا امید ہو گئے ہیں، اگر آج آپ کے لیے بہت ساری مشکلات ہیں، تو آپ کو یسوع کے پاس آنے کی ضرورت ہے۔ جب وہ خدا کے حضور جاتی ہے، جب وہ خدا کے حضور فریاد کرتی ہے، ایلی کہن یہ سمجھتا ہے کہ یہ عورت نشے میں ہے، لیکن کلام میں وہ کیا کہتی؟ میں تو خدا سے باتیں کرتی، میں تو اپنے مالک کے آگے ٹھہری ہوئی ہوں۔ اور ایلی کہن کو خدا کا روح اس بات کے لیے گائیڈ کرتا، ہدایت کرتا، اور اس کو کہتا کہ اس کو کہہ کہ آنے والے دنوں میں، اسی اگلے سال کے اندر خدا تجھے انہی دنوں کے اندر خوبصورت بیٹا دے گا۔ اور کلام میں جو میں آپ کے گوش گزار بات کرنا چاہتا ہوں، کلام میں لکھا ہے کہ جب خدا کا بندہ اس کو یہ بات کہتا ہے تو کلام میں لکھا پھر اس کے چہرے پہ اداسی نہ آئی۔ ہاللیلویہ، جیسس ہاللیلویہ۔ آپ اور میں جب خدا کے حضور آ جاتے ہیں
تو خدا جب برکت دیتا، چھوتا، بحال کرتا ہے۔ اداسی کا دور ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ خدا نے آپ کے غم کو خوشی میں تبدیل کر دیا ہے۔ جب آپ خدا کے پاس آتے ہیں تو خدا سوکھے کو بھی ہرا کر دینے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے۔ جب ہم کلام اقدس میں دیکھتے ہیں تو پاک کلام میں خدا یسوع جب یوحنا کے پاس جاتے ہیں اور یوحنا کو وہ کہتے ہیں کہ میں نے بپتسمہ لینا، تو یوحنا کے اوپر خدا ان کا روح القدس ٹھہر جاتا ہے، اور یوحنا اس سے کیا کہتا ہے کہ میں خود تجھ سے بپتسمہ لینے کا مشتاق ہوں۔ کلام میں یسوع اس کو کہتا ہے میں نے شریعت کو پوری کرنا ہے، میں نے باپ کی راست بازی کو پورا کرنا ہے۔ اور کلام میں لکھا جب یوحنا خدا کے بیٹے یسوع ناصری کو بپتسمہ دیتا ہے تو کلام میں لکھا تب آسمان کھل گیا، آسمان سے آواز آئی اور روح القدس کبوتر کی صورت میں یسوع کے کندھے پہ آن بیٹھا۔ کیا آواز آئی؟ آج ہمیں بھی آواز آئی، آواز آئی کیا آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا جس سے میں خوش ہوں۔ آج اگر ہم اس آواز کو سننا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے زمینی ماں باپ کو خوش کرنا ہے۔ اگر ہم زمینی ماں باپ کو خوش نہیں کرتے، نائٹ پریئر کر لیں، آپ جتنی دیر مرضی چرچ میں رہیں، برکت نہیں ملے گی آپ۔ جو زمینی ماں باپ کو خوش کرتا، آسمانی باپ بھی اس سے ہی خوش ہوتا ہے۔ پالوس بڑی زبردست بات کرتا ہے۔ پالوس جو نئے عہد نامے کا ستون ہے، اس بات کو بیان کرتا، مقدس پالوس رسول کہتا کہ اگر میں آدمیوں کو خوش کرتا تو میں خدا کو خوش نہ کر سکتا۔ ہم آدمیوں کو خوش کرنے کے چکر میں رہتے ہیں، فلانا نہ ناراض ہو جائے۔ اگر میں نے سچی بات کی تو میرا رشتہ دار نہ کوئی مجھ سے دور چلا جائے۔ سچ بولنا سیکھے، اس کو خوش کریں تو کلام میں لکھا وہ تیرے دشمنوں کو بھی تیرے دوست بنا دے گا۔ اگر دوست دشمن بن گئے ہیں، سچ بولتے ہیں تو پرواہ نہ کریں، وہ دلوں کو چینج کر دیتا ہے، وہ زندگیوں کے اندر بحالی کو بھرپا کر دیتا ہے۔ کلام میں اگر ہم دیکھیں تو پاک کلام میں بڑی خوبصورت بات یسوع مسیح کے بارے لکھی ہے کہ اس نے اس بڑی خوشی کی پرواہ نہیں کی، بلکہ اس نے کیا کیا؟ موت، بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ آج ہم اپنی خوشی کے لیے بہت سارے لوگوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن یسوع مسیح جو ہمارے سامنے ماڈل ہے، جس سے ہم سیکھتے ہیں، جس نے پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے، اس کے بارے لکھا ہے کہ اس نے بڑی خوشی کی پرواہ نہیں کی۔ لوگ تو اس کو بادشاہ جان رہے تھے، لوگ تو اس کی راہ میں کپڑے بچھا رہے تھے، لوگ تو اس کے قدموں میں جھکے تھے، لیکن کلام میں لکھا ہے اس نے ان ساری چیزوں کی پرواہ نہیں کی۔ کلام میں لکھا اس نے موت، بلکہ صلیبی موت گوارا۔ کس کو خوش کیا؟ آسمانی باپ کو خوش کیا اس نے۔ اگر ہم کلام اقدس میں دیکھیں تو پاک کلام میں یشوع کی کتاب میں بڑا خوبصورت واقعہ ہے۔ پاک کلام میں لکھا کہ یرو کی دیوار جس کے اوپر سے رتھ گزرتے ہیں، فوجیں گزرتی ہیں، چھوٹی دیوار نہیں ہے، اور کلام میں لکھا اس دیوار کو گرانے کے لیے اگر ہیوی مشینری بھی ہوتی تو وہ کام نہ کرتی۔ اور کلام میں لکھا کہ خدا نے ان کو کہا کہ تم یرو کی دیوار کے چوگرد کتنے چکر لگانا؟ 7 چکر لگانا۔ اور کہنوں کو کہا تم نرسنگے پھونکنا۔ اور جب وہ نرسنگا لے کر نکلے ہیں اور خدا کے لوگ خدا کا نام لے کر للکارتے ہیں، ان کے پاس ہیوی مشینری نہیں ہے، ان کے پاس کوئی بلڈوزر نہیں ہے، ان کے پاس یہوہ کا پاک نام ہے جس کو لینے سے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں۔ ہاللیلویہ، جیسس ہاللیلویہ۔ کلام میں لکھا ہے کہ جب انہوں نے یہوہ کا نام لیا اور انہوں نے اپنے چکر مکمل کیے اور جب 7ویں چکر پر وہ پہنچے تو کلام میں لکھا کہ کہانوں کے ہاتھوں کے اندر نرسنگے تھے، وہ نرسنگے پھونک رہے تھے اور خدا کے لوگ یہوہ کا نام لے کر للکار رہے تھے۔
اور جب انہوں نے یہوہ کا نام لے کر للکارا تو 7ویں چکر کے اوپر خدا نے یرو کی دیوار کو گرا دیا۔ پریز لاڈ، ہاللیلویہ، جیسس، ہاللیلویہ۔ آپ اور میں بہت ساری بیماریوں میں مبتلا رہتے ہیں، بڑی کشمکش کا شکار رہتے ہیں۔ کبھی بیماری یرو کی دیوار کی طرح ہمارے سامنے آ جاتی، کبھی کوئی شخص ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ کلام میں لکھا کوئی وبا تیرے خیمہ کے نزدیک نہ آئے گی، اور کلام میں لکھا کہ جب انہوں نے 7واں چکر لگایا تو یرو کی دیوار کو خدا نے گرا دیا۔ آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں تو ہمیں خدا یسوع مسیح کے پاس آنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں اس کا نام لینے کی ضرورت ہے، اور جب ہم یسوع کا نام لے کر اس کے پاس آتے ہیں تو وہ ساری مشکلات کو دور کر دیتا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی سٹوری، کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ خدا کا خادم تھا اور اس نے بڑی غربت دیکھی، بڑی مشکل دیکھی۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ خادم خداوند کے جو ہیں، خدا نے انہیں بہت ساری برکات سے مالا مال کیا۔ اس خادم کے پاس ایک وقت تھا کہ اچھے شوز نہیں تھے، اچھی جوتی نہیں تھی، اور جب وہ خدمت کرتا تھا تو اس کے پاس آہستہ آہستہ اس نے ایک سائیکل لی اور خدا کی منادی کرتا تھا۔ وہ ہر روز جب صبح اٹھتا تھا شکر گزاری کرتا تھا کہ آج تو نے ایک بار پھر میری زندگی میں دن دکھایا ہے، سو خداوند آج میں تیری منادی اور گواہی کے لیے نکلوں گا۔ وہ ایک دن جب خدمت کر کے آ رہا تھا تو روڈ ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کے چند چوٹیں لگی اور اس کو لوگوں نے اٹھایا اور ہاسپٹل میں لے گئے۔ جب وہ ہاسپٹل میں پہنچا تو اس کے پٹیاں کی گئیں، انجیکشن لگائے، اس کو ٹریٹمنٹ اس کی ہوئی۔ تو وہ جب بیڈ کے اوپر تھا تو اس کے سامنے ایک دہریہ تھا جو کسی مذہب کو نہیں مانتا تھا، اور جب وہ ہر صبح خدا کا خادم اٹھتا تو اس کے منہ کے اوپر جو لفظ ہوتے تھے وہ کیا ہوتے تھے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ وہ ہر روز صبح سویرے اٹھ کے خدا سے معافی مانگتا اور کہتا تھا کہ خداوند میں ٹھیک نہیں ہوں، میرے چوٹیں لگی ہیں، میں تیری گواہی نہیں دے سکا، سو میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں۔ وہ دعا ہاتھ اٹھا کے کرتا تھا، اور اس کے سامنے جو بندہ تھا وہ ہر روز اس کی دعا کو سنتا کیونکہ سامنے اس کا بیڈ تھا۔ جب وہ ٹھیک ہوا اس کو چھٹی مل گئی اور وہ جا کے اس سے ملا، دوسرے لوگوں سے ملا۔ جب اس سے ملا جو سامنے بیڈ کے اوپر تھا، جو کسی مذہب کے اوپر ایمان نہیں رکھتا تھا، جو یسوع کو نہیں مانتا تھا، اور جب اس نے جا کے اس کے ساتھ ہاتھ ملایا تو اس نے کہا کہ بھائی جی بڑی خوشی ہے کہ آپ جا رہے ہیں، لیکن ایک بات میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ تقریباً جتنے دن رہے ہیں تو آپ یہ دعا کرتے رہے کہ میں خداوند تجھ سے معافی چاہتا ہوں کیونکہ میں تیری گواہی نہیں دے سکا۔ لیکن اس نے کہا کہ میں آج بڑا متاثر ہوا تجھ سے، اور میں تجھے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تو یہ دعا کرتا تھا کہ تو خدمت نہیں کر سکا، گواہی نہیں دے سکا، لیکن میں ہر روز تیرے چہرے پہ دیکھتا، ایک شادمانی ٹھہری تھی، ایک خوشی ٹھہری تھی۔ اتنی چوٹوں کے باوجود تیرے چہرے کے اوپر جو شادمانی تھی اس کو دیکھ کر میں بڑا متاثر ہوتا تھا۔ اور میں تجھے کہنا چاہتا ہوں کہ تو ہر روز باہر تو گواہی نہیں دیتا تھا، لیکن میں تیرے چہرے کو دیکھ کر یہ محسوس کرتا تھا کہ تیرے چہرے کے اوپر جو نور ہے، جو خوشی ہے، یہ صرف یسوع مسیح شادمانی دے سکتا ہے۔ سو اس نے کہا کہ تیرے چہرے کو دیکھ کر میں ہر روز محسوس کرتا تھا اور تو ہر روز مجھے گواہی دیتا تھا۔ اور اس نے کہا کہ میں بھی اسے قبول کرنا چاہتا ہوں جو دکھوں مصیبتوں میں بھی اپنے لوگوں کو شادمان رکھتا۔ آپ کے چہرے بولتے ہیں، آپ کی چہرے کے اوپر اس کا جلال، اس کی شادمانی، اس کی خوشی ٹھہر جاتی ہے۔ سو خدا کے لوگ دکھوں میں بھی مسکراتے ہیں، خدا کے لوگ دکھوں میں بھی اس کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ سو آج میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہے۔ جب میں اس میسج کو تیار کر رہا تھا تو میں بھی خداوند کی شکر گزاری کر رہا تھا کہ وہ ہمیں دکھوں میں کامل شادمانی دیتا ہے۔ خوشی اگر جاتی ہے تو وہ ہم پھر حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب ہم خدا کے پاس آتے ہیں تو وہ ہمیں شادمانی عطا کرتا ہے جو کبھی ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ اور کلام میں اگر ہم زبور 32 میں دیکھیں تو وہاں پر بھی وہ صادقوں سے پرامس کرتا ہے کہ اس صادق کو خداوند کے حضور شادمان رہو،
خداوند کے حضور سے ہمیں شادمانی ملتی ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے، اور آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند کا آسمان آپ سب کے لیے کھلا رہے۔ خداوند یسوع مسیح کے نام سے آمین۔